کوئی کوئی ہوگا جو آپ تک پہنچے گا، سارے میرے شکار ہوں گے، سارے میرے شکار ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے، سوالیہ نشان ہے، اس نے بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، جب اس کو مردود قرار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نے جو بھی کچھ مانگا اللہ نے سب کچھ دیا اس کو، کہ جیسے قیامت تک کا زمانہ چاہیے اللہ نے اس کو دیا۔ اس نے جو ہے یہ بات کی خواہش کری کہ میں کسی کی بھی شکل بنا کر آ جاؤں، اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا۔ میں کسی کے بھی دل میں وسوسے ڈال دوں، اللہ نے یہ بھی قبول کیا۔ تو یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اللہ نے اس کی ساری باتوں کو قبول کیوں کیا؟ اس کے جواب میں بات یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا معلم تھا، یہ عزازیل تھا، یہ ابلیس تو بعد میں ہوا۔ اس نے اللہ کی ایسی عبادت کری ہے کہ کوئی بھی جگہ اس نے چھوڑی نہیں، عبادت کے اعتبار سے، سجدے کے اعتبار سے اس نے سب جگہ اللہ کی عبادت کری، لیکن ایک سجدے کا انکار کر دیا۔ لیکن اللہ کیا جزا ہے، اللہ کیا انصاف ہے، اس نے جو ساری عبادت کری ہے کہ کل قیامت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن تمہاری دنیا میں ساری باتیں مان لی جائیں گی، تم جو کہو گے ہم مانیں گے۔ اللہ نے اس کے طور پر، کیونکہ اللہ کیا جزا ہے، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھا۔ تم نے جو مانگا ہے ہم نے دیا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ ہو۔ ایک بات اس میں اور قابل غور ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ میں کسی کی بھی شکل بنا کر آ جاؤں، مجھے اس کی اجازت چاہیے، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، لیکن ایک بات یہ کہی کہ تو نبی کی شکل بنا کر نہیں آ سکتا، نبی کی شکل بنا کر نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا جو نبی خواب دیکھ لے وہ سچا ہے، اور جو خواب میں نبی کو دیکھ لے وہ بھی سچا ہے۔ جو نبی خواب دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کروں، تو یہ سچ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مجھ کو سوتے ہوئے مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، اور میرا بچا ہوا دودھ اس نے پیا، عمر نے پیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر کری؟ فرمایا علم، جو علم اللہ کی طرف سے مجھ کو دیا گیا ہے اس میں سے حصہ جو ملا ہے، بچا ہوا جو دودھ ہے وہ حضرت عمر کو دیا گیا ہے۔ بات یہاں خواب کی چل رہی ہے، تو جو خواب میں نبی کو دیکھ لے وہ بھی سچا ہے، نبی کو دیکھ لے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ نے یہاں پر اس کو اس بات کی تاکید کری کہ تو نبی کی شکل بنا کر نہیں آ سکتا۔ اس نے بہکانے کے لیے کیا کہا کہ میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، میں ان کے بائیں سے حملہ کروں گا، غلط چاروں طرف سے ان کے حملہ ہی حملہ کروں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ صراط المستقیم کے راستے میں چوکڑی مار کر، یعنی پلتھی مار کر بیٹھ جاؤں۔ جو لوگ سیدھے راستے پر چلنا چاہیں گے تو ان کے لیے کیا کروں گا؟ ان کے لیے تمام طریقے کی رکاوٹوں کو میں ایسا وہ کر دوں گا کہ سامنے کے رکاوٹ ہی رکاوٹ رہے۔ ان ساری چیزوں کو توڑ کر اپنے امتحان کو پار کر کے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ پھر اللہ نے اسی کے آگے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ جب اس نے یہ کہا کہ کوئی ہوگا جو آگ تک پہنچے گا، باقی تو سارے میرے ہوں گے،
اللہ نے پھر فوراً ہی کہا کہ جو میرے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ علماء اکرام اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ اس سے مقصد کیا ہے، کہ یہ آگے کے حملہ سے کیا مقصد ہے۔ یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں پیچھے سے حملہ کر دوں گا، تو اس کا پیچھے کا حملہ کیا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں دائیں سے حملہ کروں گا، اور پھر یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بائیں سے حملہ کروں گا، تو اس کے حملہ سے کیا مقصد ہے، اس کا کیا مراد ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے آگے کے حملے کا مقصد یہ ہے کہ آگے ہماری آخرت ہے، اور یہ آخرت کو بھلانے کی پوری کوشش کرے، اتنے پردے ڈال دے گا کہ آخرت میں غفلت ہونے لگی۔ آخرت کیا ہے؟ انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، قبر میں اس کو جانا ہے، اور قبر کے سارے سوالات ہیں جس کے لیے یہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور روز قیامت کو کھڑا ہونا ہے۔ وہ 50,000 سال کا دن ہے، وہ پلسرات ہے جس کو بجلی کی طرح پار کرنا ہے یا پھسٹ پھسٹ کر جانا ہے، یہ ساری چیزیں 1500 سال کا وہ راستہ ہے۔ یہ سارا منظر اس نے کیا کر دیا؟ ہمارے دماغوں سے آؤٹ کر دیا، یہ آؤٹ ہو گیا۔ یہ اس کے اندر کے جو احساسات ہیں، اور اس کے اندر کا جو ڈر ہے، انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کل کیا ہوگا، موت آ جائے گی تو کیا ہوگا۔ تو یہ سارا ڈر اس نے اللہ کے تعلق سے ختم کر دیا، دنیا کے تعلق سے جگہ۔ اب کل کیا ہوگا اس بات کا ڈر تو ہے، لیکن کل ڈیزل نہ ملا، پیٹرول نہ ملا تو کیا ہوگا؟ ڈر ہے، ڈر کا جو مادہ ہے وہ تو ہے۔ سلنڈر نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ آج کے حالات کے دار سے بات کروں کہ کل یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا، یہ تو میری گاڑی رک جائے گی، یہ تو میرا پورا کام رک جائے گا، یہ ساری چیز جائے گی۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں رزاق ہوں، تو وہ یقین نہیں آ رہا، وہ چیز کا یقین دلوں سے دور دور تک غائب ہے۔ صحابہ اکرام فرما رہے ہیں کہ زمین تانبے کی ہو جائے، لوہے کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، تانبے کا ہو جائے، اور آسمان سے ایک بوند پانی کی نہ برسے، اور زمین سے ایک گلے کا دانہ نہ اگے، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ کو کھلائے گا۔ صحابہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی صفات پر انہوں نے محنت کری ہے، تاکہ اللہ کی ساری چیزیں میرے دل کے اندر جمع ہو جائیں۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی پاکی، اللہ کی بزرگی، یہ ساری کائنات چلانے والے اللہ ہیں، کوئی نہیں چلا رہا۔ یہ صرف جو قرآن کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں، یہ سارا بوال ہمارا اپنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہمارا جو جتنا بھی ہم نے یہ سب کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا بوال میرے اوپر آ رہا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر بھیجی جا رہی ہیں۔ تو یہ یقین کرنا ہے، تو یہ یقین کی مادہ بڑھے گا تو شیطان دفع ہوگا، ورنہ شیطان کیا ہوگا؟ غالب آتا چلا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ پہلا حملہ سامنے سے کر دیا۔ سامنے سے اس کا حملہ یہ ہوا کہ اس نے دنیا کو بڑھا دیا اور آخرت کو بھلا دیا۔ اور پیچھے کے حملے میں بھی یہی ہے کہ پیچھے کا حملہ اس کا یہ ہے کہ دنیا کو اتنی خوبصورت بنائے گا، اتنا خوبصورت بنائے گا کہ لوگ دل ہار جائیں گے، لوگ اپنے جذبات ہار جائیں گے، لوگ اپنی ساری صلاحیت کو، اپنی پوری طاقت کو صرف اسی پر ہی ڈالیں گے۔ منع نہیں ہے، دنیا کے کمانے کو منع نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے ہاتھ چومے ہیں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو محنت کتنی عزیز ہے۔
حلال کمائی اللہ کے یہاں کیا مقام رکھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس میں کیا مقام رکھتی ہے کہ مزدور کا ہاتھ چوما جا رہا ہے، صحابی کو کلہاڑی میں بیت لگا کر دیا جا رہا ہے کہ تم مانگنا نہیں، تم جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو، بیچو اس کو، پھر اس سے تم اپنے گھر کا خرچہ اٹھاؤ۔ ان ساری باتوں سے پتہ چل رہا ہے اللہ اس کے رسول کیا محنت کا ایک مقام ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے انتظامات کرتے ہیں، ان کے گھر رہتے ہیں، لیکن ڈوب جانا، حد سے تجاوز کر دینا، اس کے لیے منع کیا جائے، منع کیا۔ اور پھر یقین اسباب پر آ جائے اور اللہ کی ذات عالی سے یقین نکل جائے، میرے دوستوں یہ ہماری ہار ہے، یہ ہم ہار ہے۔ کچھ ٹائم پہلے ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہوگا میرے دوستوں، کہ ایک افواہ اڑی کہ نمک ختم ہو گیا، لوگ دوڑے بھاگے، لائنیں لگ گئی، اور لوگوں نے دکانیں بھی لوٹی، غلہ نہیں لوٹا، اس کا کیش نہیں لوٹا، لوٹا کیا؟ نمک لوٹا، نمک۔ اور پھر بیچاروں دکانداروں کو مارا بھی گیا، کچھ لوگوں نے منع کیا کہ ہم نہیں دیں گے یا ہے نہیں، ان کو مارا بھی گیا، یہ ساری چیزیں۔ اور پورا ایک ہجوم تھا، پورا ایک سمجھ لیے پورا کیا ایک منظر تھا۔ اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے ایک ٹیسٹنگ کری تھی کہ دیکھے میرے بندے میری طرف ہیں یا کہاں ہیں۔ اسباب کی طرف جاتے ہو، ارے میری دنیا ختم ہو گئی، ارے نمک کے پیسے، نمک کی بجائے ہم زندگی کیسے گزاریں گے، کیا بھلا ہوا کھائیں گے؟ نہیں، سب لوٹ لیں گے، تم میرے گھر آئے۔ پھر ایک ٹیسٹنگ ہوئی، اس سے پہلے کی ایک ٹیسٹنگ یہ تھی کہ فون آیا کہ سارے لوگ مورتی بن رہے ہیں، سو جاؤ گے تو مورتی بن جاؤ گے۔ لوگ سو ہی نہیں رہا، صبح فجر پہنچے تو دیکھا پوری مسجد بھری ہے، ماشاءاللہ۔ کیا ہو گیا؟ کسی کا انتقال ہو گیا یا کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پتہ چل رہا ارے آپ کو پتہ ہی نہیں، ارے سو جاتے تو مورتی بن جاتے آپ، میں تو سو ہی کے آ رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں یہ ہماری، آپ اپنے ایمان کی سطح دیکھیں، یہ ہماری سطح کیا ہے۔ اور پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی ویسی مدد آ جائے جیسے صحابہ کی آئی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دو شکار بڑے زیادہ کیے، سامنے سے حملہ کر دیا، پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس میں ہم فیل ہو گئے ہیں۔ اس کو جیتنا ہے، موت سے پہلے یہ ساری چیزیں کرنی ہے میرے دوستوں۔ ایک حملہ اس نے اور بہت بڑا کیا، ان دونوں سے زیادہ بھاری حملہ اس نے کیا کیا؟ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اس نے کیا کیا؟ اس نے ہماری چھوی بنائی، داڑھی کی، ٹوپی کی، کرتے کی، پجامے کی ایک چھوی بنائی۔ نہیں، اس نے کیا کہا؟ میں ایمان کے راستے سے آؤں گا اور پھر جو بوال مچاؤں گا۔ نہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھیا میں نماز تو نہیں پڑھتا ہوں ان کی طرح، میں نماز تو نہیں پڑھتا ہوں ان کی طرح۔ آپ سوچ لیجیے کیا اشارہ ہے، کیا بات کہہ رہی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرتا ہوں، اچھا ہے ہم نماز نہیں، اچھا ہے ہم حاجی نہیں ہیں۔ یہ حاجی ہیں، یہ حج کر کے آئے، یہ اشارے ہیں میری طرف، یہ سب میری طرف اشارے۔ مسجد کے مصلیان کی کمیٹی سے نہ بننا، امام کا مصلیان سے نہ بننا، یہ ہر ایک مسجد کی بات ہے۔ میں اس مسجد کی کوئی مقصد نہیں، میں تو آیا ہوں بات کر کے چلا جاؤں۔ یہ ساری مسجدوں کا حال ہے، آپس میں ایک دوسرے کی طالب علم، مسجد میں امام کوئی گڑبڑی کر رہا ہے، نماز میں وہ بھول رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے یہ بات ملتی ہے کہ نمازیوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، جس کی وجہ سے نماز میں بھول ہو رہی ہے۔ یہ کیا نماز پڑھاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تیسری رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں اور چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی امام بھول جاتا ہے۔ تو بھول جانے کا مقصد امام کی غلطی نہیں ہے، یہ مصلیان کی غلطی ہے، ان کا وضو صحیح نہیں ہے، ان کا آپس میں اتفاق صحیح نہیں ہے، یہی دین سے ملتا ہے۔ انہوں نے یہ ساری باتیں کری، یہ ساری چیزیں کری،
اس نے ایک حملہ، یہ سب سے بڑا حملہ ہے، یہ دنیا کا حملہ ہو سکتا ہے، آگے جا کر انسان توبہ کر لے، ساری چیزیں کر لے، یہ اللہ اس کی سدھار دے، یہ صحیح راستے پر آ جائے، آخرت کی آنکھ کھل جائے، آخرت کی آنکھ کھل جائے، یہ توبہ کر لے۔ لیکن یہ جو ایمان کے راستے سے حملہ کر رہا ہے، لیکن صرف شکل نظر آ رہی ہے، اندر کی ساری مایا اجڑی ہوئی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اسی حال پہ مر گیا تو کہاں جائے؟ اسی حال پہ مر گیا کہاں جائے گا؟ محلے والے بزرگ سمجھتے رہے، گھر والے بزرگ سمجھتے رہے، یعنی یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اندر کی مایا کھوئی ہوئی ہے، اندر کی مایا اپنے بھائی سے نہیں بن رہی ہے، اور بہت سی چیزیں کہاں تک بیٹھ گئے، یہ ساری چیزیں ایمانی، اس کا یہ جو بڑا حملہ ہے، یہ بڑا حملہ ہے۔ تو ہم لوگ میرے دوستوں، ہم سب امتحان کے اندر ہیں، وقت کی کمی بھی ہے، اور وقت اس کے آخری جو ہے وہاں شمائل ہی، اور یہ بائیں سے بھی حملہ کرے گا کہ سب کو اس کی طرف بلائے گا، نفس پر ایسا حملہ کرے گا، یہ نفس کو امارہ بنا دے گا۔ اس کی تفصیل دیکھ لیجیے نا انشاءاللہ، نفس امارہ کیا ہے؟ یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ پر جانا ہے، نفس لوامہ سے ہمیں اور آپ کو نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں تک پہنچنے کی توفیق فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا